یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل و مناقب قرآن و احادیث میں متعدد بار بیان کیے گئے ہیں۔ بے شمار قرآنی آیات اور احادیث نبویہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان اور فضیلت بیان کرتی نظر آتی ہیں۔ اس ضمن میں محض آج ایک حدیث مبارکہ کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے، اقتداء کرو گے، ہدایت پاؤ گے، رہنمائی پاؤ گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ستاروں سے تشبیہ دی ہے، اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ اگر غور کریں تو ستاروں کی تخلیق کے مقاصد کیا ہیں؟ ستارے کیا کام کرتے ہیں؟ ستاروں کے بنائے جانے کے بڑے اغراض کیا ہیں؟ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی تخلیق کے 3 بڑے مقصد بیان کیے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ ہم نے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا۔ گویا ستارے آسمان کی سجاوٹ، خوبصورتی اور تزئین کا سبب ہیں۔ ایک مقصد بیان فرمایا رجوما للشیاطین، کہ شیطان جب آسمان پر جا کر رب رحمان کی باتوں پر کان لگاتے ہیں تو انہیں ستارے مار کر بھگایا جاتا ہے۔ گویا شیطان بھگانے کے لیے بھی ستارے کام آتے ہیں۔ تیسرا مقصد جو ستاروں کی تخلیق کا ہے، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہ ستاروں کو دیکھ کر منزلوں کا، راستوں کا تعین ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں جب یہ نقشے نہیں ہوا کرتے تھے اور لوگ راستوں کا تعین جو کیا کرتے تھے وہ ستاروں کو دیکھ کر کیا کرتے تھے، بالخصوص سمندری سفر میں، کہ ہماری منزل کون سی ہے اور ہمارا راستہ کون سا ہے، وہ آسمان کے ستاروں کو دیکھتے اور آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر کے اپنے راستے کا اور اپنی منزل کا تعین کیا کرتے تھے۔ تو ستاروں کی تخلیق کے بڑے 3 مقصد ہیں۔ ایک آسمان کی خوبصورتی، دوسرا شیطان کو آسمان سے بھگانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تیسرے نمبر پر ستارے رہنمائی اور راستہ دکھانے کے کام آتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی جس طرح ستارے 3 بڑے کام کرتے ہیں، یہ بھی 3 بڑے کام کرتے ہیں کہ آسمان دین کی خوبصورتی اصحاب نبی کے سبب ہے۔ دین میں نبی علیہ الصلوات و تسلیمات کے صحابہ ایسے ہیں جیسے آسمان میں ستارے، کہ آسمان میں ستارے چمکتے دمکتے آسمان کو خوبصورت اور مزین کرتے ہیں۔ دین میں اصحاب نبی یہ دین میں چمکتے دمکتے روشن ستارے ہیں، جن کی وجہ سے دین کا حسن ہے۔ آسمان کے ستاروں سے شیطان کو بھگایا جاتا ہے۔ اصحاب نبی وہ ستارے ہیں کہ شیطان دین کی بنیاد کو ہلانے کی کوشش کرتا ہے، یا شیطان کے جو پیروکار ہیں جو دین کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، ان کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ اصحاب نبی ہیں۔ اور تیسرا مقصد، آسمان کے ستارے بھی رہنمائی کا کام کرتے ہیں اور اصحاب نبی بھی رہنمائی کا کام کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اصحاب نبی کی طرح ایمان لے کر آؤ تو تمہارے لیے ہدایت کے راستے کھل جائیں گے۔ ہدایت تم تبھی پاؤ گے جب نبی کے صحابہ کے طرز عمل کو اپناؤ گے، نبی کے صحابہ کے طریق پر چل کر دین کی طرف آؤ گے۔ تو گویا جس طرح آسمان کے ستارے راستہ دکھاتے ہیں، اسی طرح نبی کے صحابہ بھی راستہ دکھاتے ہیں۔ کسی ایک صحابی کے طریق پر چل لیا جائے تو وہ نبی تک لے کر جاتا ہے، اور جو راستہ نبی تک لے کر جائے وہ راستہ خدا تک لے کر جاتا ہے، اور جو راستہ خدا تک لے کر جائے
وہی راستہ نجات کا راستہ ہے، وہی راستہ کامیابی کا راستہ ہے۔ تو آئیے نبی علیہ السلام کے اس فرمان مبارک کے پیش نظر کہ صحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، ان ستاروں کے پیچھے لگ جائیے۔ فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کسی ایک ستارے کے پیچھے چل پڑے تو یقیناً منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب